Subscribe my YouTube channel and press bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما لم نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہم سب کو اس کی طرف لوٹایا جائے گا. میرے دوستو، انسان کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو ہو یا مسلمان، یہودی ہو یا نصارہ، ہر ایک انسان کا اس بات پر مکمل یقین ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے. ایک نہ ایک دن قبر کے گڈھے میں جانا ہے. چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کا اس بات پر یقین ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کو ان کا علم نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس بات کا معلوم نہیں، یعنی اس کو یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. اور دوسرا ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کی بچے دانیوں میں کیا ہے، یعنی ماں کے رحموں میں لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے. اور فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل انسان کیا کرے گا اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس انسان کی کس زمین میں موت آئے گی اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس بات پر میرے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا. میرے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر تھے کہ جن کی حکومت ہواؤں پر چلتی تھی، جن کی حکومت درندوں پرندوں پر چلتی تھی، جن کی حکومت بادلوں پر چلتی تھی، غرض کے پوری دنیا پر ان کی بادشاہت چلتی. علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا. کچھ لوگ تشریف فرما تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ہکا بکا ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمانے لگا کہ اللہ کے نبی، مجھے موت کا فرشتہ گھور رہا ہے اور میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی حکومت ہر چیز پر چلتی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہوا کو حکم دیں اور ہوا مجھ کو یہاں سے اور کہیں لے جائے تاکہ میں موت کے فرشتے سے بچ جاؤں. میرے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اے ہواؤ اس شخص کو فلاں ملک میں چھوڑ جاؤ. میرے دوستو، وہ آدمی وہاں پہنچتا ہے اور اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ موت کا فرشتہ وہیں کھڑا ہوا ہے. وہ آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ وہاں بھی مجھ کو ملے تھے اور یہاں بھی مجھ کو ملے تھے. تو فرمانے لگے، تو موت کا فرشتہ فرماتا ہے کہ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو آپ کی روح نکالنے کا حکم اسی ملک میں دیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہاں سے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے اس ملک میں کس طرح لایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
غیب سے انتظام فرما دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کے مقابل وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یعنی کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں، جس شخص کی جہاں موت آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہیں پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہی ہے تجھ کو دھن کہ رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، حسن دنیا نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کوئی جینے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ میرے دوستو، موت نے بڑے بڑے نبیوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی کہ جن کی حکومت ہر چیز پر چلتی تھی، وہ ان سے فرشتے سے عرض کرتے ہیں، اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کر دو کہ اے اللہ، سلیمان تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے، ابھی تیرے گھر کی تعمیر باقی ہے۔ میرے دوستو، وہ نبی کہ جس کی حکومت سارے کہیں چلتی تھی، ہواؤں پر اس کی حکومت چلتی تھی، زمین پر اس کی حکومت چلتی تھی، آج وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ غرض کے فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے کہ اللہ، تیرا بندہ تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ سے عرض کر دو کہ ابھی تیرے گھر کی تعمیر کرانا باقی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ سلیمان، تم میرے گھر کی تعمیر آتے ہو، تعمیر مکمل کرانا میرا کام ہے۔ غرض کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کی روح نکال لی جائے۔ میرے دوستو، اسی وقت ان کی روح نکال لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب جس شخص کی متعینہ مدت آ جائے گی، یعنی اس کا موت کا وقت آ جائے گا، نہ ایک گھڑی ٹلے گا وہ، اور نہ ایک گھڑی پہلے اس کا موت کا وقت آئے گا۔ میرے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ جب آتا ہے کہ آپ جنگل میں ہیں، آپ کو آواز آتی ہے، آپ اس آواز سے ڈر جاتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام عرض کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میرے دوستو، وہ شخص فرماتا ہے، اے مریم، میرے بارے میں نہ پوچھ، میں وہ شخص ہوں کہ میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام عرض کرنے لگی کہ بتا تو کون ہے؟ میرے دوستو، اس نے فرمایا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ مریم علیہ السلام کی روح نکال لی جائے۔ میرے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام عرض کرتی ہے، اے موت کے فرشتے، تھوڑی دیر ٹھہر جا، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اے اللہ کی نیک بندی، وہ بندی کہ جو دن کو روزہ رکھتی تھی اور رات کو نفل پڑھتی تھی۔ فرماتا ہے کا فرشتہ کہ اللہ کی بندی، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سانس میں روح نکالنے کا حکم دیتا ہے، میں اسی سانس میں روح نکال لیتا ہوں، نہ ایک سانس آگے بڑھنے دیتا ہوں اور نہ ایک سانس پیچھے رہنے دیتا ہوں۔ غرض کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ والد محترمہ حقیقی مولا سے جا ملی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ، میری والد محترمہ کو زندہ کر دے، کیونکہ جب میری والد محترمہ کی روح نکلی تھی میں ان کے پاس نہیں تھا۔ اے اللہ، تو میری والدہ کو زندہ کر لے تاکہ میں اس سے کچھ باتیں کر سکوں۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں کہ اماں، آپ نے موت کا مزہ کیسا پایا؟ میرے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ بیٹا، موت کے مزے کے بارے میں مت پوچھ، کہ جب سے قیامت تک میرے منہ سے موت کا ذائقہ نہیں جائے گا، یعنی موت کی کڑواہٹ کا ذائقہ نہیں جائے گا، اور قبر تک اور محشر کے دن تک، یعنی قیامت تک اس کا ڈر میرے دل سے نہیں نکلے گا۔ میرے دوستو،
یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے جن کی روح ایک دم سے نکال لی جائی تھی، اور آج ہم لوگ موت سے غافل ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، موت اگر مال کی وجہ سے ٹالی جاتی تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر بادشاہت کی وجہ سے موت کو ٹالی جاتی تو سلیمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، یہاں تک کہ اگر پیغمبریت یعنی نبی کی وجہ سے اگر موت کو ٹالی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ میرے دوستو، ٹائم بہت ہو چکا ہے، ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو اللہ کے نبی اور کچھ صحابہ مل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبرستان میں لائے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر سے عرض کیا، اے قبر، کیا تو جانتی ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ بنت رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی ہے، یہ زوجہ علی المرتضیٰ ہے، یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، یہ ام الحسنین ہے، یعنی حضرت حسنین کی ماں ہے، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیا تجھ کو معلوم ہے؟ میرے دوستو، قبر جواب دیتی ہے کہ ابو ذر غفاری، میرے یہاں حسب و نسب نہیں چلتا، میرے یہاں حسب و نسب نہیں چلتا، میرے یہاں تو نیک اعمال چلتے ہیں، جو نیک اعمال لے کر میرے پاس آئے گا میں اس کی بخشش کروں گی، اور جو برے اعمال کر میرے پاس آئے گا تو میں اس کی دائیں پسلی کو بائیں پسلی میں ملا دیتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، حضرت شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ایک بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے، باتیں ہوتی رہی، تو جب آپ واپس ہونے کا ارادہ فرمایا، بادشاہ سے اجازت لی، تو بادشاہ نے حضرت شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ کو ایک چھڑی دی اور کہا کہ یہ چھڑی جو آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف آدمی ملے، یہ چھڑی اس آدمی کو دے دینا۔ بہرحال حضرت شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ اس چھڑی کو لے کر واپس ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ کو خبر ہوتی ہے کہ بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت رہو، کیا میں نے سنا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے؟ تو بادشاہ فرماتا ہے کہ جی ہاں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور اب تو بہت لمبا سفر ہے، یعنی آگے کی اب تو موت کا وقت قریب ہے۔ میرے دوستو، باتیں اسی طرح ہوتی رہی تو حضرت شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ سے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت رہو، کیا آپ نے اس سفر کے لیے تیاری کی ہے؟ کہ کون سے سفر کی؟ کہ جس سفر پر آپ جانے والے ہو وہ سفر ایسا سفر ہے کہ جو بہت لمبا سفر ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو کیونکہ جب آپ کوئی چھوٹے سے سفر پہ جاتے تھے، 2 دن کے سفر پہ جاتے تھے، تو 15 دن پہلے آپ کے سفر کی تیاریاں ہونے لگ جاتی تھی۔ کیا آپ نے وہ سفر جو بہت لمبا سفر ہے، کبھی ختم ہونے والا سفر نہیں ہے، کیا آپ نے اس سفر کی تیاری کی ہے؟ تو بادشاہ عرض کرنے لگا کہ حضرت، میں نے اس سفر کی تیاری نہیں کی ہے۔ میرے دوستو، حضرت شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ حضرت شاہ بہلول کے پاس وہ چھڑی تھی۔ حضرت شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت رہو، آپ سے زیادہ بیوقوف شخص مجھے اس دنیا میں کوئی نہیں ملا، اس لیے یہ چھڑی آپ رکھ لیں۔ کیونکہ سب سے زیادہ بیوقوف شخص وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، کہ دنیاوی زندگی کا سامان تھوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو خاص
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ میرے دوستو جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، اس کا نتیجہ کل قیامت کے دن ہم کو ملے گا۔ یہ تو ایک سفر ہے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا